حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صبح سے شام تک عبادت میں لگا رہتا ہے نہ وہ اس کو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھا، جا نماز پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ وہ شخص بہت مصروف ہے عبادت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا میں تمہارے پاس 3 دن مہمان بن کے رہ سکتا ہوں؟ تو وہ شخص ذرا سا سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ ہاں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں چلے گئے اور 3 دن اس کے ساتھ گزارا۔ 3 دن جب اس کے ساتھ گزارے، ان 3 دنوں میں نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی ناشتہ، نہ کوئی چیز، مہمان کی ذرا بھی کوئی تواضع نہیں کی گئی، بس خالی وہ رکے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تم مہمان، اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور یہ مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کہ اس کو نہ کھانے کو پوچھا، نہ پانی، نہ کوئی چیز۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہنے لگے کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ پہلے بھی ایسے شخص گزرے ہیں جو بہت نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے لیکن انسانیت سے دور تھے۔ اصل سبق جو ہے وہ انسانیت ہے، انسانیت اور لوگوں کے کام آنا، مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کو بھوکے پیٹ کھانا کھلانا، یہ چیز اصل انسانیت ہے۔ اگر اس سے آپ دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت ان تک نہیں پہنچ رہی، اللہ آپ کی عبادت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے انسانیت سے کام لو اور پھر اس کے بعد آپ کی عبادت بھی اللہ کے پاس پہنچے گی۔ تو یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بہت سے لوگ آئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ باتیں بولی ہیں لیکن میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے جب تک یہ تم انسانیت جب بندے میں نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ پہلا سبق انسانیت ہے۔ انسانیت اپنے میں پیدا کرو اور انسانیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت بھی قبول کرے گا اور تمہارے نماز، روزے، ہر چیز۔ یہ کہہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ تو آپ نے دیکھا انسانیت کتنی بڑی چیز ہے، ایک دوسرے کے کام آنا، اخلاق سے پیش آنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایک اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جب وہ آئیں تو ان کے لیے بہت کچھ کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کی ہر چیز کا خیال کرنا، یہ اللہ کی ایک رحمت جو ہمارے گھر آئی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ لوگ مہمانوں کے آنے پہ آج کل باتیں بناتے ہیں، اتنے سارے آ گئے، بے وقت آ گئے، کیا کھانا کھا کے آئے ہو؟ یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کھانا کھا کے آئے ہو کیا؟ اس وقت کیوں آ گئے ہو؟ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ مطلب اس طرح کی باتیں آج کل کے لوگ بہت کرتے ہیں۔ مہمانوں سے اگر کوئی نوکر آ جائے گا پرانا یا کوئی آ جائے گا تو اس سے کہیں گے وہ مسافر ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، اور آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی اس وقت کیوں آئے ہو؟ اس وقت کیا ضرورت تھی تمہیں آنے کی؟ ابھی یار اس کو بھگا دو، وہیں سے بھیج دو، اس کو جواب نہ دینا اور یہ نہ کرنا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ مسافر کتنی دور سے آپ سے ملنے آیا ہے، اس کی کیا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کیا چیز چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ بس یہ انسانیت کا بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے، کہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، دوسرے کو عزت دینی چاہیے۔ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو آج بتاتی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ مولانا تقی عثمانی جو ہیں انہوں نے سنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے درس میں بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مکے مدینے میں ایک رات پوری اپنی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس میں بیٹھوں اعتکاف میں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کا بگڑا کام بنا دوں، کسی کا میں درد دور کر دوں۔ یہ اس اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں کسی کا درد دور کر دوں۔ تو یہ اتنی پیاری حدیث ہے جو میں نے پڑھی تو میں نے کہا آپ کو بھی بتاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیارے نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی کا درد دور کر دیں، کسی کی تکلیف دور کر دیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی عبادت میں لگتے ہیں تو اللہ کو ہماری عبادت اور زیادہ پسند آتی ہے۔ تو بس ہمیں اسی چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم دوسروں کا درد بانٹیں، دوسروں کی تکلیف دور کریں۔ انسانیت سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ
اس کو اس کا درد بن جائیں. جب آپ کسی کا درد بنتے ہیں تو پھر آپ کا ذکر عرش پر ہوتا ہے. آپ فرش سے پھر عرش تک پہنچ جاتے ہیں کسی کے درد بانٹنے میں، کسی کے دکھ بانٹنے میں. آپ جب تک کسی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھیں گے، آپ وہ دکھ کا درد سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا درد ہے. تو آپ کو یہ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمیں دوسرے کو بچانا ہے. اگر کوئی پریشان ہے، کسی کی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے یا کوئی کام ہے، ہم نے اس کو کر کے دینا ہے. جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کے کام آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے. جب آپ ایسا کریں گے اور اپنے دل میں آپ صحیح معنوں میں، تو آپ سچے مومن اور سچے مسلمان ہوں گے کہ آپ نے اب کسی مجبور انسان کا درد بانٹا ہے، کسی کی تکلیف آپ نے دور کی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. لوگ آج کل اپنا پیسہ بچاتے ہیں، اپنی چیزیں بچاتے ہیں، اپنا یہ بھی بچاتے ہیں کہ ہم کیوں خواہ میں ان کے پیچھے بھاگیں، ہم کیوں کریں. جتنی کوئی تکلیف آپ کو دے، آپ اس کو درگزر کر کے اس کے کام آ جائیں، اس کی مدد کر دیں، اس کے لیے بہتری کے راستے کھول دیں. آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں. سب سے بڑا سبق انسانیت کا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.